الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ تمام ساتھیوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور یہ آج دوسرا درس ہے رمضان کے بعد. کل سنائیوں میں درس تھا اور آج یہ دوسرا درس ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقات کو، ہماری نیکیاں اور بھلائیوں کو باوجود اس میں کمی کوتاہی کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. آج کی اس مجلس کا موضوع رمضان کریم کے روزوں کے متعلق ہے. آپ پریشان مت ہو جانا کہ رمضان تو گزر گیا ہے تو ابھی پھر رمضان کا موضوع سننا پڑے گا. اصل میں یہ موضوع چونکہ رمضان میں بیان کرنے والا تھا اور رمضان میں ہمارے دروس نہیں ہوتے رہے ہیں، اور یہ موضوع خصوصی طور پہ رمضان کے بعد کی حالت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پہ رمضان کی قضا آپ کیسے دیں گے، یا رمضان کے روزے کون کون شخص چھوڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اسے اس کی قضا کیسے دینی ہے. اہم مسائل ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں ساتھی؟ ہیں. اور کیا رمضان کا ہی مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے روزے رکھنے کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی ہم پہ کون کون سے اور روزے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے علاوہ اور کون کون سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور کون سے روزے رکھنا مکروہ ہیں اور کون سے روزے رکھنا حرام ہیں. ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو شخص مریض ہو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو شخص بوڑھا ہو چکا ہو اور اس میں اتنی طاقت نہ باقی رہی ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے مستقبل میں، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے، یا وہ عورت جو حاملہ ہے جس کو کمزوری کا خدشہ ہے، یہ 5 قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. مسافر کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں ارشاد فرماتے ہیں: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کہ تم میں سے جو شخص
یا تو وہ سفر پہ ہو یا پھر وہ مریض ہو۔ اب دیکھا جائے تو بوڑھا شخص بھی مریض کے حکم میں آتا ہے، اور دیکھا جائے جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے وہ بھی مریض کے حکم میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ لوگ جو رمضان میں روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے ہیں، ان لوگوں کو رمضان کے بعد قضا دینی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کی قضا آپ نے دینی ہے، روزوں کی قضا آپ نے دینی ہے، اور جو شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے اس شخص پہ اس کی قضا پڑ جاتی ہے۔ اور خواتین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ تم کو روزے کی تو قضا دینی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دینی۔ یعنی خواتین جب ان پہ خاص ایام آتے ہیں ماہواری کے، ان ایام میں خواتین نماز اگر چھوڑتی ہیں تو نماز کی قضا وہ نہیں دیں گے، لیکن اگر روزہ وہ چھوڑتی ہیں تو روزے کی وہ قضا دیں گے۔ اور اسی طرح مسافر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوران سفر روزے کے متعلق یہ بات فرمایا کہ اگر تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھو، اور اگر تم چاہو تو سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ روزے کو ترک کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس روزے کی قضا وہ رمضان ختم ہونے کے بعد دے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور ہم میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، اور چند ایسے تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ دوسروں کو کوئی تانا اور عیب نہیں نکالتے تھے، یعنی دوسروں کو وہ کچھ برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزے دار کو بھی کچھ نہیں کہا کرتے۔ تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس میں رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، اس میں حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی اختیار دیا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، اور یہ سفر مکہ کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں پر ہمیں کہا کہ دشمن سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، لہذا تم روزہ افطار کر دو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزہ افطار نہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پہ پہنچے اور وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور فرمایا کہ اب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو یہ نہ ہو کہ تم میں کوئی کمزوری اور نقاہت آ جائے، لہذا تم روزے کو افطار کر دو۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار کیا اور بعض لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفر کا بھی ان اسفار کا بھی اور سفروں کا بھی مشاہد ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ہوتے تھے لیکن آپ روزہ افطار نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا ان احادیث کو سن کے کہ سفر کی حالت میں جب انسان مسافر ہو تو اس پہ دونوں قسم کی حالتیں جائز ہیں، چاہے تو وہ روزہ رکھے اور چاہے تو وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنا روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو اس کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے یا دودھ پلانے والی ہے،
ان دونوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون سے صرف روزہ ساقط کر دیا. یعنی اگر ان خواتین کو کمزوری یا ان خواتین کو کوئی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہو، یا ڈاکٹر یہ بتا دے، ڈاکٹر یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ اگر تم روزہ رکھے گی تو تمہیں یا تمہارے اس جنین کو یا بچے کو نقصان ہوگا، تو ایسی شکل میں عورت روزہ ساقط کر سکتی ہے. عورت پر روزہ اس حالت میں واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی جان اور اس کے بچے کی جان کو بچانا اس کے لیے ضروری اور اہم ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شخص فوت ہو جائے اور اس پہ قضا موجود ہو تو اس کی قضا اس کا ولی دے. یعنی اگر کوئی عورت وہ فوت ہو گئی ہے، اس کے اوپر روزے رکھنے فرض تھے اور اس نے اس کو چھوڑا تھا، فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آپ نے ان روزوں کو دوسرے ایام میں مکمل کرنا ہے. اگر کوئی عورت یا کوئی مسافر، جیسے میں نے پہلے آیات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے اور احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر کوئی مسافر یا کوئی عورت خاتون وہ روزے کی قضا دیے بغیر فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ولی پر اس کی قضا دینا واجب ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے کی قضا ہو تو اس کا ولی اس کی جگہ پہ روزے رکھے. یعنی روزوں کے متعلق اس کے ولی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے روزے کی جگہ پہ روزے رکھے. اب دیکھیے کہ یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے نماز کی نیابت میں. نماز جو شخص جس پہ فرض ہے وہی پڑھے گا اور اس کی نیابت کوئی نہیں کر سکتا ہے. جس شخص پہ نماز فرض ہے اس کی زندگی میں وہ وقت آیا، اس وقت کے آنے کے ساتھ ہی اس پر نماز فرض ہو گئی، اس کو نماز پڑھنی ہے. اور رمضان اس کے بعد بڑی عبادت ہے اس کے روزے رکھنا. اور اگر کوئی شخص اس کے روزے چھوڑ دیتا ہے مسافر ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پہ، تو پھر اس کے ولی پہ جو اس کا خلیفہ بنے گا، یعنی باپ اگر فوت ہوا ہے تو اس کا بیٹا ہے، اور اگر اسی طرح کوئی اور رشتہ دار فوت ہوا ہے تو پھر اس کے جو پیچھے لواحقین ہیں وہ اس کی قضا دیں گے. قضا کی چھوٹ نہیں ہے. بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور سستی کی وجہ سے ان روزوں کی وہ قضا بھی نہیں دیتے، حتیٰ کہ اگلا رمضان شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں بھی روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے خلیفے کو کرنا پڑے، آپ کے نائب کو کرنا پڑے، لیکن اس کی چھوٹ نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ اکبر کبیرہ روزوں کی قضا نہیں دے سکتا ہے، زندہ ہے لیکن روزوں کی قضا نہیں دے سکتا ہے، جیسے بوڑھا شخص ہے یا مریض ہے، ایسا مریض جسے یعنی شفا آنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا ایسا بوڑھا شخص جو طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قضا دینا وہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے یہ نظام رکھا ہے کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ دیں. آپ میں سے شاید کوئی ساتھی ایسے بھی ہو جنہوں نے روزہ نہ رکھا ہو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ یہ سارے سال یعنی اگلے رمضان آنے تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دارالقطنی کی روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بڑی عمر کے بوڑھوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے اور رخصت دی گئی ہے، اور ہر روزے کے بدلے
یعنی ہر دن میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، اور اس کی یہ جو قضا ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے اس پہ فرض رکھا ہے، یہ اسے ثابت ہو جائے۔ لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بوڑھا شخص بھی ہو اور وہ روزے میں نہ رکھتا ہو اور نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا وقتی اس کے بعد بیمار ہوا ہے، وقتی بیماری آئی ہے، تو پھر اس پہ مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی قضا دے گا، یعنی اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اس کی قضا دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے یہ آیت ایسے بوڑھے اور ایسے بوڑھی عورت کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے روزوں کو چھوڑا ہے تو ان روزوں کو وہ کیسے رکھے، یعنی پے در پے رکھے، مسلسل رکھے، یا اس میں انقطاع آ جائے، یا اس میں وہ وقفہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا دینے کے لیے دونوں طریقے جائز اور درست ہیں۔ مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں، اگر کوئی عذر نہ ہو، اگر کوئی مانع چیز نہ ہو، تو رمضان کے روزے جو چھوڑے ہیں ان کی قضا مسلسل دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عذر مانع ہے، کوئی مشقت ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پھر آپ اس میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العزت نے ان روزوں کی قضا رکھی ہے، اور ان کی قضا کبھی بھی دی جا سکتی ہے، وہ مسلسل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انقطاع اور وقفے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس کے روزے رہ گئے ہیں تو وہ رمضان کے روزے مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور اس میں وقفہ کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ضعیف روایت آتی ہے جو کہ دارالقطنی کی ہے، جس میں یہ الفاظ آتے ہیں من کان علیہ صوم من رمضان، کہ جس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں وہ انہیں مسلسل رکھے، علیحدہ علیحدہ نہ رکھے۔ یہ ایک حدیث آتی ہے جو کہ ضعیف ہے، لہٰذا اس پہ عمل نہیں کیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر روایت ضعیف ہے تو اس کے مقابل میں جو دوسرا حکم ہے، جو دوسری حدیث ہے، وہ صحیح اور درست ہے، کہ جس کے بارے میں یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان روزوں کو آپ نے ان کی قضا مؤخر کر کے دینی ہے، اس میں یہ وضاحت نہیں ہے، اس لیے آپ ان روزوں کو یا تو مسلسل رکھیں یا اس میں وقفہ کریں، دونوں طرح جائز ہے۔ اور اس طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی قضا، رمضان میں جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کی قضا میں کتنی تاخیر کرنا درست ہے، یعنی کب تک ان کو رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تو میں ماہ شعبان کے علاوہ ان کی قضا دینے کی طاقت نہ رکھتی، یعنی ماہ شعبان آ جاتا تو میں ماہ شعبان میں وہ روزے رکھتی جو مجھ سے چھوٹ جایا کرتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کے روزے رہ گئے ہیں تو اس کے پاس آخری حد یہ ہے کہ وہ شعبان آنے تک، یعنی جو اگلا شعبان ہے، رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے، شعبان کے مہینے اور رمضان آنے سے پہلے تک وہ اپنی قضا کو پورا کرے، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے آپ پر یہ واجب رکھا ہے اور یہ آپ پہ فرض رکھا ہے، اس کو وقت میں اسی سال میں مکمل کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگلا رمضان آئے پھر اور روزے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، نکاحت کی وجہ سے، یا مرضعہ یا حاملہ عورت اس کو چھوڑ دے تو پھر بعد میں اس کے اوپر ڈبل یعنی یہ روزے کی قضا پڑ جائے۔ اس لیے ان لوگوں کو، جو لوگ رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں، اسی سال میں
پورے کرنے زیادہ افضل ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام المنہ میں کہ حق بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو جلدی قضا دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 133 ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ یعنی ایک روزہ یہ ڈھال ہے اللہ رب العزت کے انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے، تو یہ روزہ رکھنا اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنی جلدی اس کی قضا دے دینی چاہیے، اسے اپنے کندھوں پہ نہیں لادنا چاہیے اور اسے لٹکانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو روزوں کی قضا کے متعلق جو مسائل ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ میں سے جن لوگوں نے روزے چھوڑے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ قضا دیں گے، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن لیا کہ روزوں کی قضا اگر آپ نہیں دیتے اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا خلیفہ، آپ کا ولی جو آپ کے پیچھے بنے گا اس کو اس کی قضا دینا پڑے۔ اس کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی روزہ رہتا ہے تو اسے اس کی قضا دے دینی چاہیے۔ اگر آپ کا ولی، آپ کا خلیفہ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا بھار کس کے اوپر ہے؟ اس کی پوچھیچ تو آپ سے ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ بھائی آپ سے ہونی ہے کہ نہیں؟ آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ نے مزے سے روزے چھوڑ دیے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کا ولی، آپ کا خلیفہ وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے وبال ہے۔ اس لیے جن بھائیوں نے روزہ کسی عذر کی بنا پہ چھوڑا ہے اسے جلد از جلد اس کی قضا دیں اور اسے مکمل کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ بہت زیادہ رحمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ماحول بنا دیا، اور یہ ماحول رمضان کا، اس میں انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اپنے گریبان میں وہ جھانکتا ہے اور وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں سارا سال کیا کرتا رہا اور میں اللہ سے کتنا دور رہا ہوں، اور یہ موقع اللہ رب العزت اس کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اس کو توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ اس چیز پہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، اور کیا میں نے وہ مقصد حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک دل میں تڑپ رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ رمضان کیسے گزارا ہے یا مجھے کیسے گزارنا چاہیے۔ لیکن بعض ساتھیوں پہ یہ رمضان گزرنے کا اثر موجود رہتا ہے، کسی پر 1 مہینہ، کسی پر 4 مہینے، کسی پر 6 مہینے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ رمضان کا اثر بعض ساتھیوں پہ تو عید والے دن نکل جاتا ہے، عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہی نہیں، یعنی عید کی نماز سو کے گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو مہینہ دیا تھا تربیت کرنے کے لیے، آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، آپ سوچیں کہ اس دنیا میں غربا بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور اسی طرح جب آپ عبادت کرتے ہیں اور اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بھوکا پیاسا رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ آپ کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ قربانی ایسے نہیں دی جاتی کہ کسی کے بارے میں عزت نہ ہو، تعظیم نہ ہو، اور اس کے بارے میں محبت، الفت، شفقت نہ ہو، آپ اس کے لیے قربانی دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنی جان کی، اپنی مال کی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر یہ رمضان اثر دکھلاتا ہے۔ اور اس رمضان کا اثر بعض لوگوں پہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے اور بعض پہ سارا سال ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور بہت سارے ایسے روزے دیے ہیں جو کہ نفلی روزے ہیں۔
اگر انسان میں سستی اور کوتاہی آ جائے، یعنی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، وہ برائیوں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، وہ منکر اشیاء کے قریب نہیں جاتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ انہی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جو چیزیں اللہ رب العزت کو غضبناک کرنے کا سبب بنتی ہیں، تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور اگر ہم اسے اپنا لیں، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو واللہ کہ ہماری حالت سارے سال میں وہی ہو جو رمضان میں ہوتی۔ رمضان میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کیوں جی؟ میں نے روزہ رکھا۔ رمضان میں لوگ دھوکہ نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور رمضان کے بعد کچھ عرصہ اس کا یہ اثر موجود رہتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کا یہ اثر ختم ہوتا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ان روزوں کو بھی رکھا جائے جو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، کیونکہ وہ ایک یاد دہانی ہے، وہ اپنے آپ کو بار بار وہ رمضان کی کیفیت میں لانے کا ایک طریقہ عمل۔ جب انسان اپنے آپ کو ایک مسلمان، ایک مومن، بار بار وہ اپنے اس طریقے پہ چلتا ہے، روزے کو ڈھال بناتا ہے، اور اللہ کے سامنے وہ جھکتا ہے، اور اللہ کے سامنے وہ مانگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا دل ان برائیوں سے، جو ان اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے اللہ رب العزت اس کو دور کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اور شوال کا مہینہ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کے روزے ہم پہ ہیں، وہ ہم نے جیسے ہوا ہم نے ان کو گزارا، اب رمضان گیا اور ساری چیزیں ہم پہ حلال ہو۔ جو چیزیں رمضان میں ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، گانا بجانا، سننا، ڈرامے کو دیکھنا، اور رقاصاؤں کو دیکھنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اور کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی بےزتی کرنا، کسی کا حق کھانا، کسی کو دھوکہ دینا، ہم سمجھتے تھے کہ رمضان میں ہم پہ حرام ہے، اب یہ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ اپنی نظر کو نیچا رکھنا، اپنی نظر کو زنا سے بچانا، اپنی زبان کو غلاظت سے دور رکھنا، فحش گوئی سے دور رکھنا، فضول کلام سے دور رکھنا، ہم نے سمجھ لیا کہ اب یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، لہٰذا اب یہ ساری چیزیں ہم پہ دوبارہ حلال ہو گئی۔ لیکن اگر یہ روزے کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے اور اس میں تسلسل رکھا جائے، جو طریقہ میں بتانے والا ہوں، اور جو میں نفلی روزے آپ حضرات کو بتانے والا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے وہ بتانے والا ہوں، اگر کوئی شخص اس پہ عمل کر لیتا ہے، ان روزوں کو رکھ لیتا ہے، اللہ ہی وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کا سارا سال رمضان کی طرح گزرا۔ روزوں میں سب سے اہم روزے شوال کے، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ شوال کے 6 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك كصيام الدهر، کہ اگر کوئی شخص رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد وہ شوال کے یہ 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کے یہ روزے ایسے ہیں جیسے اس نے پورے سال روزے ہی روزے رکھے۔ یعنی 6 روزے رکھنے سے کیا ملا؟ کتنا اجر ملا؟ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 1 لاکھ۔ اور یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اجر کتنا ہے؟ ایسے ہے کہ اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شوال کے روزے مسلسل رکھیں یا چھوڑ کے رکھیں، وقفہ کر کے رکھیں،
وہ آپ کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کوئی تحدید نہیں آئی ہے کہ آپ نے روزے یعنی مسلسل رکھنے ہیں یا چھوڑ کے رکھنے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کر سکتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں جو آپ پہ فرض تھے، ان کی پہلے قضائی دے لیں، ان کی پہلے قضائی دے لیں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ بعض ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلا دن یعنی جو 2 شوال ہے اسی سے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور یہ 7 شوال تک جاتے ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شوال کے سارے مہینے کے کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید نہیں فرمائی کہ آپ شوال کے فلاں عشرے میں یہ روزے رکھیں تو آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ آپ نے بس فرمایا ہے کہ شوال کے مہینے میں جو شخص روزے رکھتا ہے اور یہ 6 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر دیتے ہیں گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے ہیں، اور اس میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ میری رائے کے مطابق جس شخص کی کوئی قضا رہتی ہے رمضان کے روزے کی، پہلے وہ اس کو پورا کرے اور اس کے بعد یہ شوال کے روزے کو پورا کرے۔ اور اسی طرح نفلی روزوں میں سے ایک عرفہ کا روزہ بھی ہے، ایک عرفہ کا روزہ بھی ہے جو 9 ذو الحجہ کا ہے، اور اس کا اجر کتنا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یکفر سنتین، اس کے 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی رمضان کے روزے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا۔ اور شوال کے جو شخص 6 روزے رکھ لیتا ہے گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے ہیں۔ اس شوال کے بعد ذوالقعدہ آتا ہے، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کرتا ہے اور یہ روزے رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص سارا سال گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ اور جو شخص حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں ہے، جو شخص حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں گیا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ بعرفات، کہ جو شخص عرفات کے میدان میں ہو، حاجی ہو، اس پر روزہ نہیں، منع کیا ہے۔ اور یہ جو منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر کوئی حاجی وہاں پر جا کے روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نقاہت کمزوری آ جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح ذوالحجہ کا مہینہ گزرا، اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور محرم کے مہینے میں 10 محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، پہلے فرض تھا، بعد میں اس کو سنت بنا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد، اللہ کے رسول رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ جو اللہ رب العزت کا ماہ محرم ہے اس کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ 10 محرم کا روزہ آپ نے کہا، آپ نے کہا ہے کہ محرم کا جو اللہ کا مہینہ یہ محرم ہے، اس میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد افضل ترین ہے۔ یعنی وہ آپ کسی بھی تاریخ میں رکھ سکتے ہیں، 2 میں رکھیں، 3 میں رکھیں، 10 میں رکھیں، 12 میں رکھیں، 14 میں رکھیں، 18 میں رکھیں، وہ کسی بھی تاریخ میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہم رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے۔ اور جب ہم مدینہ گئے اور مدینہ میں جا کر بھی آپ کی یہی روٹین تھی تو آپ نے روزہ رکھا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، یہ اس کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں علیہ السلام، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم 10 کا روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں۔ یعنی اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہے۔ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں، میں 9 کا ساتھ ملا کے رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر، یعنی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو وہ وقت نہیں دیا، آپ پہلے فوت ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا، 10 کے ساتھ میں 9 کو بھی ملا۔ بہرحال اس روزے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد افضل ترین روزہ قرار دیا، اور اسی طرح شعبان کا روزہ اور جمعرات اور سوموار کا روزہ، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ روزے رکھے، یعنی شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان میں آپ نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور اسی طرح آپ کا یہ بھی عمل رہا ہے، آپ نے یعنی جمعرات اور سوموار کا روزہ بھی رکھا ہے۔ وہ بھی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح بخاری کی ہے، فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتحرى صیام الاثنین والخمیس، کہ آپ ہمیشہ تیار رہتے تھے جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے اور سوموار کا روزہ رکھنے کے لیے، یعنی آپ